اللہ پاک نے ہر قوم کی رشت و ہدایت کے لیے کسی نہ کسی نبی کو اس کائنات میں بھیجا۔ قرآن و احادیث میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ پاک نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں بھیجے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ میں نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وعدے اور پیشن گوئیاں ہندو مذہب کی کتابوں میں موجود ہیں، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہندی زبان میں کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشن گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے، جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جس میں سے 9 پچھلے 3 یوگ یعنی اتوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کلیوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کلیوگ کئی ہزار سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے اب ہندو کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مذہبی کتابوں میں مذکور ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگون پران میں لکھا ہے کہ کلیوگ یعنی آخری دور کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگون پران کے اشروق میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام پر بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس پیشن گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں لوگ کھینچے چلے جا رہے ہوں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا، اور یہ بہت معروف حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب قبیلہ قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ اور زیر نظر پیشن گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو کا معنی خدا ہے اور یش کا معنی بندہ یا غلام ہے، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اس طرح سے کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پرامن یا امن والی کے ہیں۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادھو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضمت نفس، معزز حسب و نسب، الہام علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو خصوصیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشروق میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر خدائی گھوڑے پر سواری کرے گا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا۔
जिससे एक और पेशन गोई भी पूरी हो गई। और हिंदू जिस कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कल की कुरान नामी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर कल के अवतार यानी आखिरी नबी के बारे में ये भी पेशन गोई की गई है कि वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शैतान को तबाह कर देगा। इसके अलावा एक और अहम पेशन गोई ये भी है कि जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि जंग में इनकी देवताओं यानी फरिश्तों के ज़रिए मदद की जाएगी, जबकि हिंदू मज़हब में फरिश्तों के लिए देवता का लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता है। अगर देखा जाए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के ज़रिए कई मरतबा मुख्तलिफ गज़वात में मदद की गई, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मज़कूर है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके बारे में कदीम मज़ाहिब के मानने वालों को खुद इनकी मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियाँ और पूरी इंसानियत के लिए मुसलमान लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की हदायत की जा चुकी है, जिसकी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत उनके लिए हरगिज़ अजनबी नहीं है, बशर्त ये कि वो अपनी मजहबी किताबों की इन गवाहियों से पूरी तरह वाकिफ़ हों। और तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों में मनवन इनकी पेशन गोइयाँ साफ अल्फाज में दर्ज हैं। हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें जिस कल के अवतार की आमद की दुहाई दे रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, जिनकी आमद के बाद अब किसी नबी और रहबर ने नहीं आना। निजात इसी में है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैगामात को दिल से मान लिया जाए। आखिर में नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बताते चलें कि तमाम इंसान बशमूल हनूद यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल हैं, अगरचे जिन्होंने हजूर का नबी मानकर आपकी तमाम बातों की तस्दीक की, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया, तो ऐसे लोग मुसलमान और उम्मत अजाबत कहलाते हैं। और जिन्होंने आपको नबी ना मानकर आपकी बातों और कलमे का इनकार किया, तो ऐसे लोग गैर मुस्लिम और उम्मत दावत कहलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और इस वीडियो को देखने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादब ज़ियारत नसीब फरमाए और बरोज़े क़यामत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन।